بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، پیغمبروں کو بھیجا جو ان ذمہ داریوں کا احساس دلاتے تھے اور انہوں نے ہمیں وہ راستہ دکھایا کہ جس راستے پر چل کر انسان خدا کو پا لیتا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ راستہ ہے حقوق کے پہچاننے کا۔ اگر ہم حقوق کو پہچاننے والے بن جائیں تو ہم خدا تک پہنچ جائیں گے۔ حقوق کا پہچاننا یہ ایک بندے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حقوق کو پہچانے، اور حقوق کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حقوق بڑی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہے، حقوق کا پہچاننا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے حق کو پہچاننا بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حق کو پہچانے، تبھی وہ بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے حقوق کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو یہ تعلیم دی گئی، اور اس تعلیم کو انہوں نے عام کیا کہ لوگوں اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اور جو اس کے حقوق تمہارے اوپر عائد کیے گئے ہیں ان حقوق کو بجا لاؤ۔ سب سے پہلا حق تمہاری تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ کا، یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، جس کو اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قل هو اللہ احد۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یگانہ اور یکتا ہے۔ وحدانیت کا اقرار کرنا اور شرک سے بیزاری اختیار کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر پھر باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان نوکر نہیں ہے۔ نوکر میں اور غلام میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم بندے ہیں، یعنی اللہ کی طاعت کے لیے ہم اس کے غلام ہیں،
اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، وہ جس طرح چاہے ہمارے اندر تصرف کرے۔ نوکر کے اندر یہ بات نہیں ہوا کرتی ہے، نوکر کو تو ایک وقت کے لیے اس کی نوکری اور اس کی اجرت متعین کر کے اس کو رکھ لیا جاتا ہے کہ تمہارے یہ ذمے یہ کام ہے۔ مثلا یہ ہے کہ یہ اتنی یہ اینٹیں ہیں، اینٹیں کو تمہیں اوپر چڑھانا ہے، یہ ریتا ہے، اس ریتے کو تمہیں اوپر چڑھانا ہے، یہ تمہیں پلاسٹر کرنا ہے، یہ تمہیں کھڑکیاں بنانی ہیں، یہ تمہیں ماربل لگانا ہے، یہ تمہیں فرش تیار کرنا ہے۔ یہ تو نوکر ہے، اس نوکر کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ جتنا کام مالک نے بتا دیا ہے اتنا وہ کرتا ہے۔ لیکن بندہ، اس کو بندہ کہا جاتا ہے، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم نوکر نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو گویا یہ سمجھ رکھا ہے کہ جیسے نوکر کوئی کام کرتا ہے ویسے ہی ہم بھی کام کر لیتے ہیں، اور ہم بندگی کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے ہماری طاعت کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر، اور ہمارے اللہ کے حقوق کو پہچاننے کے اندر ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نوکر کی طرح سمجھنے لگے ہیں اور بندگی کا حق ادا نہیں کرتے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے اور سوچیں گے اور ذرا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں گے اور رات کی تنہائیوں کے اندر سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے تو اس کے اندر بہت بڑا فرق نظر آئے گا، اور پھر ہماری حالت سنورتی چلی جائے گی اور اللہ کو پہچاننے کی طرح ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اس کی طاعت کو بجا لانا ہمارا اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی طاعت کریں اور بجا لائیں۔ صرف نوکر نہیں ہے کہ جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے اتنا کر لیں گے، اور نہیں کرا تو پھر نہیں کرنے کے۔ اور نوکر تو شکایت کرتا ہے مالک سے، لیکن یہ غلام ہے، یہ غلام تو اپنے آقا سے شکایت کرتا ہے، اپنے آقا سے رات کو اٹھ کر کے شکایت کرتا ہے، اور اس کو کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو پھر اللہ سے اپنے لو لگاتا ہے اور اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے روتا ہے اور رکھتا ہے۔ حقوق کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل، کس کا کیا حق ہے اس کو پہچاننا، اور اس کو حقوق کے بارے میں جتنا اسلام نے بتایا ہے کسی اور مذہب نے نہیں بتایا۔ اسلام کے بارے یہ اسلام ہے کہ جتنا حقوق کو اس نے بیان کیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں بیان فرمایا۔ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد کا کیا حق ہے، مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد کا کیا حق ہے، قرآن کریم پڑھ رہے ہو قرآن کا بھی حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے تو آپ کا بھی حق ہے۔ حقوق کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اور ہر چیز میں آپ کو جب سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے تو بڑی حقوق کی تفصیلات موجود ہوں گی، اور پھر آدمی جب سوچے گا تو سوچنے کے بعد میں اپنے خالق کو پہچان لے گا کہ دیکھیے کتنا انمول تحفہ اور انمول چیز ہمیں عطا فرما رکھی ہے، حقوق کی ادائیگی۔ جھگڑا چل رہا ہے اور کہ حقوق ادا کریں، حقوق اگر ہم ادا کرنے والے بن جائیں، اپنے حقوق کو چھینے نہیں کسی سے، جھپٹے نہیں کسی سے، ہم اپنا حق ادا کر دیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا، جھگڑا نہیں ہو جائے گا۔ جھگڑا وہاں ہوتا ہے کہ جہاں حقوق چھینے جاتے ہیں، حقوق لیے جاتے ہیں، اور آدمی بس یہ سمجھنے لگتا ہے میرا حق تو یہ ادا ہی نہیں کر رہا، میرا یہ حق ادا ہی نہیں کر رہا، وہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر حق کی ادائیگی شروع ہو جائے کہ بھئی میں حق ادا کروں گا، میں حق ادا کروں گا، دوسرا کرے نہ کرے، سلام مسلمان کا حق ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے،
یہ حق ہے۔ مسلمان کا یہ حق ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے، اور ہم اس بات کے خواہش مند رہتے ہیں کہ میں وہی کریں ہمیں سلام، ہم کیوں کریں؟ اپنی مزاج کا آدمی ہے تو اسے سلام کر لیا، اور اپنے مزاج کا نہیں ہے تو اسے سلام ہی نہیں کرا۔ اور آقا فرما رہے ہیں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں سلام کریں۔ میں اونچے درجے کا آدمی ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ اور میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے، بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اور بچوں کے سلام کرنے میں دو باتیں خاص طور پر مد نظر ہمارے بھی رہنی چاہیے۔ کیا؟ ایک تو تعلیم، بچے کو تعلیم آئے گی، شروع سے تعلیم ہوگی بچے کو، وہ خود سلام کا عادی بن جائے گا کہ جب یہ ہمیں سلام کر رہے ہیں تو یہ بچہ خود سلام کرے۔ تعلیم، بچے کی تعلیم۔ اور دوسرے یہ تاثر پیدا کرنا، اسلام کی تعلیم کو عام کرنا، اور افشوا السلام کے اوپر عمل کرنا، سلام کو پھیلاؤ، یہ بھی اس سے ظاہر ہو جائے گا، اور پھر وہ حقوق کی ادائیگی کرنے والا وہ بچہ بن جائے گا پہلے ہی سے، اپنے آپ آٹومیٹک اس کے ذہن کے اندر یہ آنے لگے گا بھائی مجھے سلام کرنا چاہیے۔ پھر اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں ہوگی۔ حق کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو تفصیلیں کی گئی ہیں الگ الگ۔ اللہ کے حق کو بھی پہچاننا، اور بندوں کے آپس کے جو حقوق ہیں ان کو بھی پہچاننا۔ جانوروں تک کے حقوق اسلام نے بتلائے، جانوروں تک کے حقوق۔ وہ جانور جو تم نے پنجرے کے اندر بند کر رکھے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، بے زبان ہیں، بے زبان ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مرغیاں پلی ہوئی تھیں، گھروں میں ہوتی ہیں مرغیاں پلی ہوئی تھیں۔ پیرانی صاحبہ کہیں چلی گئیں کسی تقریب میں چلی گئیں، اور یہ کہہ گئیں حضرت سے کہ ان کے کھانے پینے کا، دانے دگنے کا اور پانی وانی کا ذرا سا دھیان رکھنا۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن سے اتفاقاً بات نکل گئی کہ ہم لے بس وہ اپنے مشغولی کی وجہ سے وہ بات نکل گئی ذہن سے کہ وہ مرغیوں کو ذرا دانہ وانا بھی ڈالنا تھا، پانی بھی ڈالنا تھا۔ خانقاہ میں تشریف لائے اور آ کر کے وہاں کے جو کام میں مشغول ہوئے، تعلیم میں اور دوسری چیزوں میں مشغول ہوئے، تو وہ بات ذہن سے نکل گئی۔ اب وہ جو تفسیر بیان القرآن، اس وقت حضرت تفسیر بیان القرآن کو لکھ رہے تھے۔ تفسیر بیان القرآن حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بیان القرآن کی تفسیر جو لکھنے بیٹھے تو مضمون کی آمد ہی ختم ہو گئی، بالکل مضمون کی آمد ختم ہو گئی۔ دل گھبرانے لگا، پریشان، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ ابھی میں تفسیر لکھنے بیٹھ رہا ہوں اور کتابیں تلاش کر رہا ہوں، لیکن مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا، الجھن پیدا ہو گئی دماغ کے اندر۔ یکایک یاد آیا کہ وہ مرغیاں بھوکی ہیں، مرغیوں کے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ پیرانی صاحبہ کہہ گئی تھی کہ ان کا ذرا دھیان رکھنا، میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ فوراً کتاب بند کری اور گھر پہ پہنچے، گھر پہ جا کر کے مرغیوں کو دانہ وانا ڈالا۔ وہ جب دانہ وانا ڈال گیا تب وہ اپنے پھڑپڑانے لگی، خوش ہو گئی کہ ہاں بھائی کھانا مل گیا ہمیں، انہیں تسلی ہو گئی۔ پھر بعد میں آئے خانقاہ میں، اور خانقاہ میں آنے کے بعد میں پھر جو کتاب لکھنے بیٹھے ہیں تو پھر مضمون کی بہت زبردست آمد ہوئی۔ تو یہ جانوروں کے بھی حقوق اسلام نے بتائے، اور بے زبان جانور ہیں، ان کا جو ہے بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑھیا، اس نے بڑی تہجد گزار، بڑی عبادت گزار سب کچھ تھی، لیکن بلی پال رکھی تھی، اس نے بلی کو بند کر دیا، چھوڑا نہیں کہ کہیں بیچاری چوہے ہوئے کھا کر کے پیٹ پال لیتی اپنا، بھوک کو مٹا لیتی۔
نہیں چھوڑا، مر گئی سسکتی مر گئی، وہ نمازن بڑھیا، تہجد گزار بڑھیا، قرآن کریم پڑھنے والی اور تسبیح پڑھنے والی وہ بڑھیا جہنم میں جا رہی ہے۔ یہ ہے حقوق، ایک دوسرے کے حق کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور ہمیں حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔